شب برات کے تعلق سے دو لوگوں کے نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو شب برات کو بدعت سمجھتے ہیں، اس رات میں جاگنا، اس رات میں عبادت کرنا وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور اس رات کی فضیلت میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان کو موضوع اور من گھڑت سمجھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس رات میں جاگنے کو واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی خرافات اور بدعات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں شب برات کے تعلق سے جو درمیانی نظریہ جو ہے، درمیانی بات جو ہے کہ شب رات میں جاگنا، یعنی شب برات میں جاگنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کرنا واجب اور فرض نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے فضیلت بھی بیان کی ہے کہ شب برات کی جو ہے فضیلت ہے، اگرچہ وہ احادیث جو ہے کمزور درجے کی ہیں، یعنی ان کے سند کے اندر جو ہے ایسے راوی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ حدیثیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن فضائل کے تعلق سے جو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں ان کو جو ہے قبول کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ یہ رات کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذه لیلۃ النصف من شعبان ان اللہ یتلو علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین ویؤخر اہل الحقد کما ہم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جو ہے 15ویں شعبان کی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر جو ہے اپنے بندے پر خصوصی توجہ جو ہے فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو رحم چاہنے والے ہوتے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتے ہیں، اور جو کینہ اور بغض رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل اللہ تعالی الی السماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لکل شیء الا رجل مشرک او فی قلبہ شحناء، کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ہر ایک کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے، اور جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ ایک روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ رات جو ہے 15ویں شعبان کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اس تعداد کے بقدر اللہ لوگوں کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں کچھ خاص لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ایک تو مشرک، اور جو کینہ پرور ہوتا ہے، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اور کسی سے جلنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، اور اپنی پینٹ کو، تہمن کو، پائجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، اور والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت نہیں کرتے۔ تو یہ شعبان کے تعلق سے شب برات میں جو ہے یہ فضیلتیں ثابت ہیں حدیث پاک کے اندر، اور 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت جو ہے ثابت ہے۔ تو ان روایتوں کو موضوع کہنا، من گھڑت کہنا، یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ تو اس رات میں جاگنا تو فرض اور واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے، اور اس رات میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس رات میں جو ہے کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو کام جو ہے کرنے کے ہیں، یعنی اس رات میں جو کرنا چاہیے، یعنی اس رات میں جو ہے ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اب عبادت میں ہم چاہے نفلیں پڑھیں یا قضائے عمری پڑھیں، یا ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا اللہ کا ذکر کریں، کچھ بھی ہم جو ہے عبادت کر سکتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں جو ہے جن سے بچنوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ حلوہ بنانا جو ہے اس رات کے اندر بدعت ہے۔ اسی طرح جو ہے آتش بازی کرنا، لائٹوں سے جو ہے گلیوں کو سجانا اور پٹاخے پھوڑنا، یہ چیزیں کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسی طرح اس رات کے اندر مسجد کے اندر جو ہے اجتماعیت کے ساتھ عبادت کرنا، یہ چیز بھی کیا ہے؟ غلط ہے، بدعت ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس رات میں جو ہے تنہائی میں عبادت کرنا ثابت ہے، مسجد میں جو ہے عبادت کرنا حضور سے جو ہے ثابت نہیں ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر تنہائی میں جو ہے اس رات میں عبادت کی جائے۔ ہمارے یہاں جو ہے مسجدوں کے اندر جو ہے پورا جمگھٹا لگتا ہے، اجتماعیت کے ساتھ جو ہے نمازیں پڑھتے عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہے احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کام جو ہے کرنے کے اس رات میں، اور کچھ کاموں سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں نے ابھی بتلایا۔ ایک تو یہ ہے کہ آتش بازی نہ کی جائے، حلوے نہ بنائے جائیں، پٹاخے نہ پھوڑے جائیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوان ساتھی شب برات کے اندر جو ہے ادھر ادھر بائکوں پر جو ہے گھومتے ہیں، اور یہ فضیلت والی رات جو ہے اسی طرح گھومنے میں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس رات میں جو ہے جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو ہے غروب آفتاب سے یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کیا کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کیا کوئی ہے مصیبت کو یہ مانگنے والا کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت جو ہے دور کر دے، میں اس کی جو ہے مصیبت کو دور کروں۔ تو یہ اعلان جو ہے صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے، اور ہم جو ہے اس رات کو غفلتوں کے اندر گزار دیں، گھومنے پھرنے میں گزار دیں، بات چیت میں جو ہے گزار دیں، اسی طرح پھرنوں میں جو ہے ہم گزار دیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس رات سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شب قدر کے بعد یہ سب سے عظیم جو ہے رات ہے، یعنی شب قدر کی رات، تو اس میں جاگنا جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، حضور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے عبادت کرنے کا جو ہے اس میں ثواب ملتا ہے شب قدر کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں جو ہے جاگنا، عبادت کرنا جو ہے بڑے ثواب کا کام ہے، بڑا عظیم جو ہے کام ہے۔ تو اس رات میں جو ہے جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور جتنی جیسی توفیق مل جائے اپنے گھر میں انفراداً جو ہے نمازیں پڑھی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے جو ہے دعا کی جائے، اور پورے عالم کے لیے جو ہے دعائیں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو جو ہے سازگار کر دے۔ تو اس رات کی جو ہے فضیلت ہے احادیث کے اندر، اور اس رات میں جو ہے عبادت کرنا ثابت ہے، اور اگلے دن کا جو ہے روزہ رکھنا جو ہے مستحب ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کیا کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کیا کوئی ہے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے معافی مانگنے والا، میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی رات کا جو ہے عبادت کی جائے، اور اس کے دن کا جو ہے روزہ رکھا جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ رکھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر رکھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ رکھنا جو ہے مستحب ہے۔ اسی طرح اس میں کچھ بد نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس رات میں جو ہے محروم ہوتے ہیں۔ ایک تو مشرک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک کی جو ہے مغفرت نہیں کرتے، اور شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ جو ہے شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے خدا ماننا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ہے قاتل یعنی کسی کو قتل کرنا، یہ شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ ہے کافروں جیسا عمل ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک یہ فرمائی آپ نے کہ کسی کو قتل کرنا، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ کیا ہے؟ ہلاک کرنے والا ہے۔ تو کسی کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو قاتل ہے اور توبہ نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی جو ہے مغفرت نہیں کرتے۔ اسی طرح رشتہ داری توڑنے والا، یعنی اپنے رشتے ناطے توڑنے والا، اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، ان کا جو ہے توڑنے والا، ان کا ساتھ نہ دینے والا، تو ایسے شخص کی بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت دے اور اس کی عمر کو لمبا کرے، وہ چاہیے کہ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا
کہ جو رشتے ناتا توڑ دیتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، تو جو رشتے داری توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اسی طرح والدین کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اگر والدین کا نافرمان توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اسی طرح اپنے پاجامے کو، اپنے تہمت کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اس کی بھی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح شراب پینے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اگر وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اور بدکار عورت یعنی زنا کرنے والی عورت اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی بھی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ بدنصیب لوگ ہیں جن کی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس کی بھی جو ہے مغفرت اس رات میں جو ہے نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ، ان کی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر یہ توبہ کر لیں گے، اس رات میں معافی مانگ لیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو شب برات کی رات جو ہے عبادت کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد سب سے عظیم رات جو ہے شب برات کی ہے۔ تو یہ رات جو ہے فضیلت والی ہے، ثواب والی ہے، عبادت والی ہے، لیکن جو ہے عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے کی جائے، اپنے گھر میں جو ہے کی جائے، اور جتنی بھی توفیق ہو اتنی جو ہے کی جائے۔ ایسا نہیں کہ پوری رات جاگنا ضروری ہے، اور اس رات میں جاگنے کو فرض نہیں سمجھنا چاہیے، واجب نہیں سمجھنا چاہیے، صرف یہ ایک مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی عبادت نہیں کر رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا، تو اس پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ کا کام اس نے کیا ہے کر دیا، یہ تو سو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر کوئی جاگ کر کے عبادت کر لے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی سو جائے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملنے والا۔ اسی طرح جو ہے قبرستان جانے کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری عمر میں ایک دفعہ جو ہے شب برات میں جو ہے قبرستان جانا ثابت ہے، اور اس کو جو ہے لازم نہیں سمجھنا چاہیے، فرض نہیں سمجھنا چاہیے، ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی پوری زندگی میں ایک دفعہ چلا گیا تو یہ جو ہے اس عظمت کو پانے والا ہوگا، لیکن اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے۔ ہمارے یہاں جو ہے قبرستان میں جو ہے لائٹوں سے قبرستان کو سجایا جاتا ہے، اور قبرستان میں طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، ان چیزوں سے بھی کیا ہے بچنا چاہیے۔ تو کل ملا کر کے جو شب برات کی بدعات ہیں، اپنے آپ کو جو ہے ان سے بچایا جائے اور عبادت کی جائے، جیسی بھی جتنی بھی توفیق مل جائے، قرآن کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، قضاء عمری کے ذریعے سے، وہ جو ہے ہم جو ہے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن فرض اور واجب نہ سمجھے۔ اسی طرح مساجد کے اندر جو ہے عبادت نہ کی جائے، یہ جو ہے بدعت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں جو ہے اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات اور خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔